ایک دوجے نو مشورہ تے اچھا دینا چاہیے نا، خدا دا نام جی اسی تے مشورہ بھی نہیں ٹھیک دیندے. وہ میاں بیوی گھر لمے پئے سن نا تے بیوی دی اکھ کھلی تے بندہ کوئی نہیں سی. انہوں نے کہا بندہ کدھر گیا ہے؟ وہ باہر گلی شور ہوا گلی میں، تو وہ بندہ باہر چلا گیا کہ یہ کیا شور ہے. تو وہ لوگوں سے پوچھا اس نے کیا ہوا ہے، خیر ہے؟ وہ کہتے یار نلکیوں کے اندر نا ٹوٹی کے اندر پانی جو ہے وہ زہریلا آ رہا ہے، پانی نہ پینا. کہتے اچھا، ہاں زہریلا پانی آ رہا ہے. تو وہ اندر آ گیا سن کے. وہ بیوی اٹھ گئی ہوئی تھی، وہ کہتی ہے کہ کدھر گئے سو؟ خیر ہے؟ کہتا رولا ہے گلی چ. کہتے کچھ نہیں، تو پانی پیتے سو رام نا. تو ہم لوگ جو ہیں مشورہ بھی اس طرح میں کہ تو چنگے مشورے ہی دئیے بالا نو، بعد چو پھر اسی پچھتانے ہیں بہ کے کی کر بیٹھے ہیں یار. یہ تو سمجھایا سی بھی وڈیاں نے، پھر نہیں مڑے اسی. وہ بالکل وہ والا حساب ساڈا ہویا ہے نا کہ بندہ اسی طرح ایک بیوی اٹھی تو بندہ کوئی نہیں سی. انہیں کہا کدھر گیا؟ گھر لبدی وہ کچن چ گئی تو بیٹھا بلیک کافی پی رہا سی رات دے 3 بجے. انہیں کہا خیر جانو تسی اس ویلے بلیک کافی پی رہے ہو؟ کہتے بس کچھ نہیں، کوئی گل یاد آ گئی سی. کہندی کیڑی گل یاد آ گئی سی؟ کہتے تینوں یاد ہے 20 سال پہلے میں کندھ ٹپ کے تے تینوں ملن آیا سا، تیرے ابا جی نے مینوں پھڑ لیا سی. کہندی ہے ہاں. تو انہوں نے کہا سی کہ یا ہونے میری کڑی نال نکاح پڑا، نہیں تو میں پل سدن لگا 20 سال واسطے جیل جان واسطے تیار ہو جا. کہندی ہے ہاں ابا جی نے کہا سی. کہندا اج 20 سال مک جانے سن. بعد اسی پچھتانے ہیں کہ ایسی کی کر بیٹھے ہیں جذباتی ہو کے. تحمل اور جو دیانتداری اور مخلصی ہے وہ ختم ہو گئی ہے. اس لیے اس سیاپا ہی سانو اینا پہ ہے کہ اسی کامیڈین مشہور ہیں اس دے باوجود. حالانکہ یہ میں آپ کو بتاؤں کہ میری جو 42 سالہ زندگی ہے اس میں یہ ایک حسب حال چونکہ کامیڈی ہو رہی ہے یا 5-6 صرف سیریل ہیں جو کامیڈی ہیں، یا تھیٹر بھی کامیڈی کیا، اس میں بھی سیریس بھی کرتا رہا ہوں. تو کئی سیریل 100 سے زیادہ کیے ہوئے ہیں، سیریس رول کیے ہوئے ہیں، مگر لوگ کی کہندے نے نہیں وہ پٹھے چکران لگا حساب ہے. ہساؤ کھڈاؤ تے جاؤ تاڑی خیر ہوئے. آپ راج رستے جو مولانا طارق جمیل سن لانگے نہ سناؤ سن. اچھی قوم بنو. میں ساری دنیا پھری یہ ساڈے ارگی قوم کدھر نظر ہی نہیں آتی. ایسی پٹھی حرکت کرنے ہیں. میں تو بچپن تو شروع ہو جانا وا. کدی تسی نہیں سنو گے انگریز دے بال نے صابن کھا لیا. ایتھے ہر دوجے دن تسی ماں دا بیچاری دا رونا سنتے پپو نے صابن کھا لیا. ہیلو کتھے ہو؟ دفتر بیٹھا. چھیتی گھر آؤ ککو نے سالن کھا لیا جی، صابن کھا لیا جی ککو نے. سانو تے سیاپے ہی نہیں مکدے. اسی تے اپنے سیاپے چ پئے ہیں، حسد کر کے اسی بیڑا غرق اپنا کر لیا. گڈی نال والے نے لئی ہے، اینا غصہ ہوندا اسی وینے باہر کھلارے کسی دن اندر جائے، کولو جاندیاں اودے تے چریٹ پا جانے ہیں. یار انہیں لے لئی ہے، تو ہی دعا کر تینوں بھی مل جاوے. کو گھر باہر کلی شلی کرا لوے نا جی، رنگ روغن بیچارہ اپنے پیسے کٹھے جوڑ کے گھر نو پینٹ شینٹ کرا لے تو سارے بھلے نو غصہ چڑھ جاندہ ہے. پھر کچھ زیادہ آکے یا بندہ راتی ادھی راتی اٹھ کے وہ کاندھ دے ہوتے لکھ دیندہ امریکہ کتا ہے. وہ یار ویزا تینوں امریکہ نہیں دے رہا، وہ گھر دا قدلی بیڑا کر گئے ہیں. ہر پٹھی حرکت اللہ دی رحمت نہ ساڈے کو ویکھے. جس لٹریچر دا تسی پہ کر دے ہو ایگزیبیشن، سلیم صافی صاحب بڑے ہی ہمارے دانشور آدمی ہیں، مجھے کہہ رہے تھے کہ یار پہلے لٹریچر باتھ روم میں گھسا تھا. دیواروں پہ لکھا ہوا ملتا تھا ہمیں. ہن سوشل میڈیا تے آ گیا. سوشل میڈیا اسی ایسی ادب تے ساڈا سیفی صاحب ایسا ہے. وہ گلگت کدھر ہنزا کے کتنے پہاڑاں دے اتنے میں نا جی کری سیر کرن چلا گیا دوستاں نال. بڑی مشکل ایک جگہ پہ ہم چڑھے، آگے ایک پتھر پڑا ہوا اس کے اوپر لکھا ہوا فرزانہ آئی لو یو.
ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗੇ ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਂਦਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੈੜਿਆ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖ ਗਏ ਆ, ਫਰਜ਼ਾਨਾ ਮਸਕੀਨਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਹਰ ਪੁੱਠੀ ਹਰਕਤ। ਗਲੀ 'ਚ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਅਕਸਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਲੀ 'ਚ ਕੁੱਤਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ ਐਵੇਂ ਰੋੜਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਤੇਰੇ ਬੈੱਡ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ। ਬੋਤਲ ਕਿਧਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਠੁੱਡੇ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਸੁਹੇਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੋਤਲ ਨੂੰ ਠੁੱਡਾ ਮਾਰਿਆ ਨਾ, ਘਰੋਂ ਅੱਕੇ ਆ ਲੜ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਬੋਤਲ ਤੇ ਕੱਢਣ ਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਢੱਕਣ ਖੁੱਲ ਗਿਆ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੰਨ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਆਕਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਜੇ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਮੱਥੇ ਲੱਗ ਹੀ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮੰਤਰ ਪੜ੍ਹ ਇਹ ਤੇਰੀ ਭਰਜਾਈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਤਾਬੇਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਜਿੰਨ ਨੱਸ ਕੇ ਵਾਪਸ ਬੋਤਲ 'ਚ ਵੜ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਐਤਕੀ ਜ਼ਰਾ ਢੱਕਣ ਟੈਟ ਕਰਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੁੱਢੀ ਕਾਬੂ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਰਿਹਾ ਰੱਖਦਾ। हर पुट्ठा काम असी करने हैं। मतलब मैं हैरान होता हूँ कि दो बंदे बैठे हो, एक का मैसेज आए ना फोन पे, जाहिर है वो ट्रम बैल होती है, वो मैसेज नाल वाला पढ़ रहे असी एवें वेखन लग पैने। यार ओदा मैसेज आया तू क्यों पढ़ रहे हैं? ओदी होरे बेगम ने कोई मैसेज किया होवे कि फिर इस्लामती कोल बैठा है। सुहैल साहब ये बहुत दुखी हैं, ये ऐसा नहीं है कि फक्कड़ मजाक है इनका, परेशानियां बहुत हैं। तो बड़े प्यारे लोग हैं सर। असल में स्यापा ये है, मैं आपको अर्ज करता हूं ना जी, देखो शाह जी पूरी दुनिया फिर के ना ऑब्जर्वेशन ऑन रहती है ना, मेरा कारोबार ये है। मैं बहुत ही परेशान था कि यार हमारी कोई भी पब्लिक लैट्रिन इस्तेमाल के काबिल नहीं होती। हम किसी भी लैट्रिन में घुसते हैं तो हम बाहर दौड़ते हैं कि ये क्या बकवास है। हम कौन सी कौम है, किस तरह की कौम है, ये इंसान का पहला कुदरती अमल है, पहला गुड़ती है, दूसरा ये है। हमें यही नहीं आया आज तक। तो मैं बड़ा परेशान होता था कि यार बाहर कहीं दूर आप किसी जगह चले जाएं, पब्लिक लैट्रिन जो है, टॉयलेट, वो साफ सुथरी बेहतरीन होती है, जो इस्तेमाल करके जाते हैं वो धड़ाधड़ इस्तेमाल भी लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? अचानक मैं चला गया जनाब ऑस्ट्रेलिया। वहाँ एक जो बेटी जिनके घर हम ठहरे हुए थे, मैं और कवि खान साहब, तो वो बच्ची कहती है कि सुहेल भाई मैंने आपको तकलीफ नहीं देनी, मैं यहाँ ना 2 स्कूल चलाती हूँ, तो आप जिस दिन जाएंगे ना मेरे स्कूल एयरपोर्ट के रास्ते में है, तो जाते हुए प्लीज़ मेरे स्कूल से होके जाइएगा, घंटा पहले निकल जाएंगे। मैंने कहा बेटी ठीक है बहन, नो प्रॉब्लम, चलेंगे। वहाँ गए, उधर जाके पता चला टॉयलेट इस्तेमाल करने की क्लास होती है। एक कमरा था जिसमें छोटे छोटे यूरन पॉट, छोटे छोटे कम्बोर्ड इतने इतने से लगे हुए, छोटे छोटे बेसन लगे हुए, और 2 खवातीन टीचर उन बच्चों को बता रही थी कम्बोर्ड पे, असी दे ले तक पैर उत्ते रख के बह जाने, सानू ये ही नहीं समझ आई असी किवें बहना। और मैं लंदन एक टीम लैके चला गया, एकदम थले टीवी लॉन्च बैठे सां तो उस छत चोन लग पई। मैं कहो यह की होया है? वो कहते ने भाजी उत्ते सखावत नाथ नहान डे है। मैं दौड़ के ऊपर गया, मैंने कहा मगर छत क्यों लीक करनी शुरू हो गई है, ये नहा रहा है तो इसमें क्या है? ऊपर जाके मैंने दरवाजा नॉक किया, ठक ठक, कहता भाजी मैं नहा रही हाँ। और मैं क्या पुत्र बुआ ते खोल, तेरे नहान दी इतला थले तक जान रही है। उसने दरवाजा खोला, मैंने कहा क्या कर रहे हो? कैन यू बिलीव, बाथ टप को पानी से भर के उसके बाहर बैठ के डोंगे से नहा रहा था। उस वक्त मुझे ये एहसास हुआ, देखिए ये आपके लिए लाफ्टर है मगर मेरे लिए सबक था। उस वक्त मुझे पता चला
کہ یار اس کو کسی نے بتایا ہی نہیں ہے بات ٹپ استعمال کرنا، اس لیے اس نے اس طرح کر لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ہمارے ہاں یہ تربیت، ٹریفک، یہ یاد رکھنا، پاکستان کی ٹریفک جتنا مرضی سخت قانون لے آئیں یہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی۔ یہ ٹھیک کب ہوگی؟ اس طرح کے جو سماجی چھوٹے چھوٹے قوانین یا پرنسپلز ہوتے ہیں ان کو قوانین نہیں، ان کو عادات میں شامل کرنا چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی عادتوں میں شامل کرتے ہیں۔ آپ کبھی باہر جائیں یا کوئی آپ کا باہر کا دوست بتائے گا کہ اگر آپ اشارہ کاٹتے ہیں، اوور سپیڈ ہوتے ہیں، کوئی اوورٹیک غلط کرتے ہیں تو گاڑی میں بیٹھا ہوا بچہ لڑتا ہے باپ کے ساتھ کہ یہ آپ نے غلط کیا ہے، کیونکہ اس بچے کو سکول میں یہ ٹریننگ دی جاتی ہے۔ یہ ٹریفک قوانین، ٹریفک کے اصول جو ہیں یہ سکولوں میں بچوں کے بلڈ میں شامل کیے جاتے ہیں۔ فائن تے جنہ مرضی ودائی جاؤ، اسی اونی بجلی چوری کر لیں گے، کوئی ایسی گل نہیں، فائن تے اسی دے دیاں گے۔ بچوں کی عادات میں، قوموں کی عادات میں ایسی چیزیں شامل کرنی پڑتی ہیں۔ پھر کہیں جا کے میں ایک چھوٹی سی بچی کو، کینیڈا بھتیجی ہے میرے کزن کی بیٹی، اس کو لے کے وہ مجھے کہتا ہے یار گاڑی چلاؤ، میں نے کہا میں تو نہیں یہاں چلا سکتا، یہ ویسے بھی لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہے یہاں۔ تو اس کے محلے میں اس نے کہا پاجی ہے کہ چکر دے لاؤ جا کے کہتے سکو کینیڈا گڈی چلائیے۔ میں کہا اچھا جی، میں وہ گاڑی میں ڈرائیو کرنے بیٹھ گیا۔ وہ چھوٹی سی ایک بچی، 20 سال پہلے کی بات ہے، اب تو وہ یونیورسٹی میں بچی پڑھتی ہے، تو وہ پیچھے میرے گاڑی میں چڑھ گئی، تایا میں نے بھی جانا ہے، وہ بیٹھ گئی۔ شاہ جی میں نے بیلٹ نہیں لگائی۔ اب فقرہ سنیں، آپ کو پتہ چل جائے گا ٹریفک ٹھیک کیسے ہوتی ہے۔ ایک فقرے سے آپ ماشاءاللہ سمجھدار آدمی ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ بچی مجھے کیا کہتی ہے۔ بیلٹ کی ہمیں اس وقت تو بالکل ہی عادت نہیں تھی، تو وہ ٹین 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 سائرن بجنا شروع ہو گیا بیلٹ نہ باندھنے کی وجہ سے۔ وہ بچی نے مجھے کیا کہا ہے، ایک فقرہ ہے، تایا گاڑی کو چپ کروائیں، گاڑی رو رہی ہے۔ میں نے کہا شرمندگی سے میں سارا کچھ سمجھ تو گیا، میں نے کہا پوری تفصیل اس سے سنوں۔ میں نے کہا گاڑی کیسے رو سکتی ہے؟ کہتی ہے آپ کو اس کی چیخوں کی آواز نہیں آ رہی؟ میں نے کہا پھر اسے تم ہی چپ کرواؤ۔ کہتی ہے گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکو۔ اس کو یہ بھی پتا ہے کہ گاڑی سائیڈ پہ کر کے روکتے ہیں، گاڑی سائیڈ پہ کریں اور روکیں۔ میں رک گیا۔ اتنی چھوٹی تھی کہ وہ اس نے پچھلی بیلٹ باندھی ہوئی تھی، بیلٹ اتار کے سیٹ پہ کھڑی ہوئی، اس نے وہ کلپ پکڑا بیلٹ کا، کہتی ہے یہ نپل اس کے منہ میں دیں، یہ چپ کر جائے گی۔ سہیل صاحب یہ ہیں قومیں۔ آخری بات کریں گے، کیوں؟ اللہ خیر کرے، اگلا سیشن بھی ہے۔ اگلا سیشن تاڑے نال کل کریں گے۔ اے دسو کہ پورا پاکستان رو رہے، انہوں کس طرح چپ کرائیے؟ بس چپ کر جاؤ، حالات بھی بدل چپ کرو، کیوں رو رہے ہو؟ رونا بند کر کے ٹھہر فقیرہ کالیا پھولی عیب کسے دے پھر، پہلے اپنی منجی ہیٹھاں ذرا ڈنگوری پھر۔ بس سہیل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ کا بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔